اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اے لوگ جڑے تہاڈی بیعت کرے پے ہن حقیقت دے وچ اللہ دی بیعت کرے پے ہن اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہاتھ دے اوتے ہے آقا کریم علیہ السلام 1400 صحابہ کرام ان کے گئے مقصد کیا ہے عمرہ کرنا لیکن جدلے حدیبیہ کے مقام دے اوتے پہنچے تو کفار مکہ نے روک دیا آقا کریم علیہ السلام نے دسیا کہ ساڈا جڑا آمد کا مقصد ہے وہ جنگ کرنا نہیں بلکہ صرف عمرے کی غرض نال اساں آئے ہیں لیکن انہوں نے بلکہ مکہ داخل تھی نہ کیا حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تاکہ ونین مذاکرات کریں اور رستہ ہموار تھی مذاکرات کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چلے گئے قریش مکہ نے اپنا سفیر بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی ان کا نام ہے بعد میں جو ایمان بھی کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے انہوں نے آپ کے جڑا وہ نقشہ دیکھا اور وہ نقشے کو من کے جڑا انہوں نے بیان کیا انہیں آکھا کہ اے اہل مکہ میں بڑے بڑے سلاطین اور عمرات دربارہ دے وچ گیا میں کیسر دے محل دے وچ گیا میں کسرا دے محل دے وچ گیا میں حبشہ دے محل دے وچ گیا میں پوری دنیا گھوما ہوا ہوں لیکن جو منظر میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھے آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ منظر میں کو کتھے آج تک نظر نہیں آیا انہوں نے آخر کہ کیا منظر دیکھی تو انہیں بیان کیا کہ میں حیران تھی کہ وہ منظر دیکھ کے کہ جیسے لوگ وضو فرمے دیتے تو وضو کا پانی وہ زمین کے اوپر نہیں گرانے دے بلکہ آپ نے ہاتھ دے وچ پھینکے دے اور جتوں اگر پانی دستیاب نہیں تھی تو دوسرے دے ہاتھ مل کے آپ نے جسم دے اوپر لے دے جیسے لوگ آپ نے حجامت کرنے دے تو انہیں دے منہ مبارک زمین کے اوپر نہیں گرتے 1400 صحابہ کرام ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بال منہ مبارک انہیں ہاتھ دے وچ آونے جیسے وہ لوگ آپ نے کہاں نہیں سکتے تو 1400 ہاتھ ہاتھوں کرنے کے لئے وہ کوشش کرے کہ ہر شخص کہ وہ لوگ آپ زمین دے اوپر نہ گرے بلکہ انہیں ہاتھیں دے اوپر آوے اور وہ اپنے ہاتھ کو لوابگان ہاتھیں کو ملے تو بعد پورے جسم کے اسے ملے دے اور میں نے ایک نظارہ بھی دیکھے کہ 1400 لوگ موجود ہیں لیکن کہیں یہ جرات کرنی تھی کہ وہ نظر اٹھا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے تو میں نے مشورہ دینا کہ اے قریشیوں مذاکرات کو سوا کیا کوئی حل نہیں اگر وہ حکم دے کہ تسا سمندر دے وچ کود بنو تو انہیں دے اصحاب سمندر دے وچ بھی کود ویسے اگر وہ حکم دے کہ پہاڑ پلے چلا جا رہے ہو ہمیں تو یقین ہے کہ کوئی شخص کے پیچھے سے کائنات پر سے سارے چھلانگ لگانے سے صرف مذاکرات کرو وہ جنگ واسطے تیار ہیں انہیں دی کوشش ہے کہ آج مسلمان اور انہیں دا نبی ساڑھے کل آگے تو اتنے ہی انہیں ختم کر دو شہید کر دو نعوذ باللہ لیکن جیتے لے انہیں منظر بیان کیا تو انہیں دے خوف دل دے وچکاری تھی گیا یہ ایک منظر کشی ہے اور دوسرے پاسے آقا علیہ السلام کا سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوشش کی ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن جیسے گزر گیا تو وہ ٹائم مسلمان کے لشکر کے کچھ ساتھی آ کر پائے گئے کہ عثمان بن عفان نے تو مزن کہ ترے جانے تھے کو تو رج رج دے طواف کرے دا ہوتا ہو سے آقا علیہ السلام تک جنرے خبر پہنچی حضور نے فرمایا کہ عثمان سارے بغیر طواف کر بھی نہیں سکتا اور انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ اے عثمان اگر تو چاہے تو طواف کر دیکھ کوئی جاتے ہیں اور عثمان بن عفان نے انکار کر دیا آپ
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو بغیر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. اور جتنے مذاکرات کامیاب تھے واپس آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ عثمان کرے کیا رہ گئے تو رج رج کے طواف کی طور سے کعبہ کا صدر کعبہ کے طواف کو معروف رہیں گے. تو وہ عاشق نے جواب کیا دیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سب ترے جو ہے یہ بات کرنے میں بلاؤ مغس تو سانا کر اگر میں ایک سال بھی کعبہ کے اندر موجود رہا مکہ کے اندر موجود رہا لا اطوف بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک سال بھی میں مکہ کے اندر موجود رہا تو میں کعبہ کا طواف نہ کروں جے کہ میرے آقا کعبہ کا طواف. تو اے عشق اے محبت ہر صحابی کے دل کے اندر موجود ہے. یہ تو بل بھی اکھوں والے ہیں جنہوں نے نظارے کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے آقا علیہ السلام دے چہرہ مبارک کو تکیا ہوا ہے. وہ صحابہ بھی ہیں جڑے نابینا ہیں, وہ بھی دل کی آنکھ کے نال آقا علیہ السلام دے نظارے دیکھ کے عاشق پڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک ندی ہے, نالا ہے, جتنے بارش تھی گئے تو وہ نالا وہاں بن دے آمن واسطے میں کو دقت ہوئی ہے. میری خواہش ہے کہ تُسا تشریف کر کے آؤ میرے گھر دے وچ کونے دے وچ تُسا آ کے نماز پڑھو. اور لفظ نے کیا ہے کہ صلی فی بیتی مکان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے گھر دے وچ کہیں جگہ دے وچ آ کے تُسا نماز پڑھو فَأَتَّخِذُ مُصَلَّى, وہ جگہ کو میں مصلی بنانا چاہوں, چاہے نماز پڑھنا چاہوں. یہ جتنا تو نے قدم لگے وہ جگہ کو میں اپنی سجدہ گاہ بنا دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آسا. اگلے گیارے تشریف دن کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہیں. آقا جب وہاں پہنچے اور وہ صحابی کو پتہ چلا حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے دس فرمایا کہ دس کی وہ جگہ جتنا میں نماز پڑھا اور وہ جگہ تو اپنا مصلی بڑھا گئے تو اپنی جائے نماز بڑھا گئے. تو وہ صحابی اس کو جگہ تلاش کرنے کی خاطر گھومتے ہیں. تو وہ کیا ہی حقیقت میں جگہ کا تلاش کرنا چاہیے بلکہ اپنی قسمت سے اس کے رش کرے گا کہ میرے آقا میرے گھر کے تشریف لے آئے. آج لنگھری سامت میں رول گئی تو میں مجھے آج رول سکتا نہیں تاک نظر نہ زخمان تو پٹیاں کھول سکا. میں چھوڑا حال فقیر والا دل آگے آج مشکول سکا. میرے حق ارشد کائنات ہوئے تیرے قدم قدم کو کھول سکا. سبحان اللہ. صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کے نال وارفتگی اور محبت اور عقیدہ تک جو تعلق رکھے تھے ہم ان کی کوئی مثال کہیں. اور یہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام کے نال جڑی یہ محبت ہے نہ وہ قرآن کی دلیل کو دیکھ رہے ہیں نہ حدیث کی کوئی دلیل دے رہے ہیں کہ کتنے قرآن دے وچ یہ حکم ہے یا حدیث دے وچ حکم ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیتا آقا کریم علیہ السلام نے بچنے لگوائے تو خون جڑا نکلا فرمایا کہ یہ جی جگہ تو کے دفن کر جتنا کہیں چار پائے یا انسان ان کا قدم اٹھا نہ آئے. تو انہوں نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ خون پی گیا. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا نکلا ہوا خون بچنے لگوائے کے بعد وہ خون پیتا جتنے وہ آئے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کہیں محفوظ جگہ جو دیتے ہیں وہ خون اتنے ایمان کے تحت چھپا دیتے. انہیں آخر کہ یا رسول اللہ یہ چیز جگہ جو تک چھپائے جتنا کوئی دیکھ نہیں سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بھی
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں خون پی گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج تو بعد کوئی چیز